أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ بچے ہوئے کو خرچ کرو۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حکموں کو تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، تو آپ فرما دیں کہ سنوارنا ان کے لیے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر کرنے والا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو پہلے اسی آیت کے پہلا حصہ تھوڑا سا کل کے درس میں تھا، جس میں خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کا ذکر تھا۔ تو اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا تھا کہ شراب اور جوا دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر منافع بھی ہیں اور ان کے اندر کیا ہے برائیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہے، لیکن یہ فرمایا گیا کہ گناہ جو ہے ان کا دونوں کا نفع سے بہت بڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں وہ حصہ جو تھا اس میں یہ مسئلے بیان ہو چکے، کچھ مختصر تفصیل بھی کر دی تھی، اور اس کی زیادہ تفصیل پڑھیں تو بڑی تفسیروں میں اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ شراب کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ اس طرح قمار کی بھی بہت ساری صورتیں، قمار یعنی جوئے کی، جی ان کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا، جس میں کیا ہے آج کل کئی شرطیں لگاتے ہیں دونوں طرف سے، پھر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو اسی طریقے سے جو لاٹریاں ماٹریاں ہیں وہ ساری قسمیں آتی ہیں جوئے کے اندر آتی ہیں، تو اس کی تفاصیل آپ بڑی تفسیروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جی اور مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو پہلے بھی سوال آیا تھا جی، تو اب پھر سوال آ گیا جی، وہاں بھی سوال تھا تو اب آ گیا، یعنی مقدار کتنی خرچ کریں، مقصود یہ ہے، اور کیا چیز خرچ کریں۔ تو فرمایا العفو، عفو سے مراد کیا ہے، یعنی جو انسان کی اپنی حاجات اصلیہ ہیں، گھر کی ضروریات ہیں، ان سے بچا ہوا۔ تو اس سلسلے میں پہلے ماذا ينفقون پر بھی بات ہو چکی ہے جی، کہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو، یہ نہیں کر سکتا جی کہ گھر والے تو بھوکے مریں جی، اور بچوں کا اور بیوی کا حق جو ہے ادا نہ کرے، اور وہ کیا کرے مال دوسروں لوگوں میں صدقہ کرتا پھرے۔ فرمایا نہیں، گھر کے اخراجات پہلے پورے کرو جو ضروری ہیں، اس سے جو بچ رہے پھر جتنا ممکن ہو اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ تو آگے پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے آیات، یہاں آیات سے مراد احکام ہیں جی، بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آگے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق تو تفکرون کے ساتھ ہے، یعنی غور و فکر کس معاملے میں کرو، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے اخراجات کے لیے جی مال کو صرف کرنا دنیا کے معاملات میں، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے ذمہ دنیا میں کون کون سے اخراجات ہیں، ہم نے کون کون سے لوگوں کی کفالت کرنی ہے، یا اپنی ذات کے لیے کتنا ہمیں ضرورت ہے۔ تو دنیا کی بہتری کا بھی خیال کرو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بس صرف دنیا پہ نہ لگاؤ مال کو، بلکہ اپنی آخرت کو بھی کیا ہے سنوارو۔ تو ظاہر بات ہے مال جو ہے آخرت کے لیے استعمال ہو تو بڑی
کیا ہے خیر کی چیز ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو قرآن پاک میں دوسرے موقع میں اللہ کا فضل قرار دیا گیا، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کا غلط کرنے سے ہم اس کو برا کر دیتے ہیں۔ کہ مال کا استعمال صحیح جگہ پر ہو، یہ آخرت کا نفع کمانے کے لیے ہو، جی تو پھر وہ مال بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں خرچ کرو گے اور سوچ بچار کر کے، اس طرح آخرت کے معاملے میں سوچ بچار کرو کہ وہاں تو اور کوئی نہیں ہوگا، یہاں جو خرچ کریں گے اس کا صلہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ ویسے صدقات کا بہت زیادہ ثواب احادیث میں وارد ہے۔ جی فرمایا کچھ بھی نہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کھجور کا آدھا دانہ ہی صدقہ کر دو، کسی غریب کو کھلا دو، جی تو پھر بھی کیا ہے وہ ذریعہ بن جائے گا آگ سے بچانے کا۔ تو وہ تو جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ تو کوئی امیر کبیر ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اور جو غریب ہوتے ہیں تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور آخرت کے بارے میں انسان فکر کرے، اور کچھ کیا ہے غریبوں کی مدد کرتا رہے، اپنی وسعت کے مطابق 100 روپے میں سے 5 روپے خرچ کر لے۔ تو آگے اور مسئلہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ان آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ اصل میں پہلے یتیموں کے مال کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے، ایک آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو ناحق یتیموں کا ظلم کرتے ہوئے مال کھاتے ہیں، جی تو فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو گویا یتیموں کے مال کھانے کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گویا وہ آگ کھا رہے ہیں، پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، مراد یہ کہ اس کا نتیجہ آگ ہوگا، جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہے صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ یہ کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، یتیم ان کے گھر میں رہتے تھے، تو ان یتیموں کا کھانا پینا یہ وہ سارا کچھ نظام جو ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ وہ کرتے تھے۔ تو اب اس میں ظاہر بات ہے جب اکٹھے کھاتے ہیں تو کوئی زیادہ کھا جاتا ہے، کوئی کم کھا جاتا ہے، تو اس سے ان کو جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ حکم سمجھا کہ ان کے مال کو الگ کرنا ہے، پھر یہ کرتے کہ ان کے لیے کھانا الگ پکاتے انہی کے مال میں سے، تو ان کا خرچہ ان پر کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جتنا کھانا پکا ہے ضروری تو نہیں کہ کھا لیا جائے، بعض دفعہ یہ ہوتا کہ کھانا بچ جاتا، اب اگر وہ رکھ لیں ٹھیک ٹھاک سلامتی کے ساتھ بچ جائے تو پھر تو چلو دوبارہ بچے کھا لیتے، لیکن بعض دفعہ کھانا یہ ہے اس قسم کا ہوتا کہ زیادہ دیر رکھنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا، سڑ جاتا، جی خراب ہونے کے بعد ظاہر بات ہے وہ یتیم کا مال ضائع ہو گیا۔ تو اب ان کو پریشانی ہو گئی کہ یہ کیا کریں، اور اگر مطلب تھوڑا پکاتے ہیں تو بچے بعض دفعہ بھوکے رہ جائیں، ان کو زیادہ کھانے کی خواہش ہو، زیادہ طلب ہو، تو اب اس میں ان کے لیے بڑی پریشانی بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ پوچھا کہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال رلا ملا کے خلط ملط کر کے کیا ہم کر سکتے ہیں یا علیحدہ ہی اسی طرح رہیں، اس میں پریشانی ہے۔ تو اس سوال کا جواب آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا قل اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کے لیے اصل تو کیا ہے، ان کی مال کی مصلحت و اصلاح کرنا ہے، مطلب ان کی مصلحت کس میں ہے وہی بہتر ہے۔ اگر ان کے لیے مطلب رلا ملا کے آپ کھانا پکاتے ہو سب کچھ کرتے ہو تو اس میں حرج کو نہیں، اصل مقصود ان کے مال کو کہ اڑانا نہ ہو، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ ان کی خدمت ہو، ان کو کھلانا پلانا ہو، جی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ رلا ملا لو، ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ شامل کر لو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اخوانکم یعنی فی الدین مراد ہے، دینی بھائی ہیں، جی تو جب دینی بھائی ہیں تمہارے یتیم بچے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ البتہ آگے کہ احتیاط کے حکم کے طور پر یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون اس کے مال کو خراب کرنے والا ہے اور کون اس کے مال کی اصلاح کرنے والا ہے۔ تو اب ایک آدمی اس لیے یتیموں کے کیا ہے مال کو اپنے مال کے ساتھ رلاتا ہے، ان کے کھانے پینے کے اشیاء کو اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ رلاتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا ملا لیں، چوکھا ان کا ملا لیں تاکہ ان کے مال کو یوں اڑا لیں، اب وہ مفسد ہے، ظاہر بات ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یتیم بچے جو ہیں ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا مال ختم کر دیا جائے، تو وہ مفسد ہوا۔ اور مصلح یہ ہوتا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اتنا مطلب ملاتا ہے اپنے ارادے سے کہ جتنا سمجھتا ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن پھر بلا قصد جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اگر ان کا کچھ مال زیادہ لگ گیا
لیکن ان کا ارادہ زیادہ لگانے کا نہیں تھا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، اس کی نیت تو ان کے مال کے اصلاح کی تھی، تاکہ یہ کھانا الگ پکائیں تو ضائع ہوگا، ظاہر بات ہے الگ کھانا پکانے میں خرچ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ تجربہ شاید ہے کہ اکٹھے مل کے کوئی کھانا بنائے خرچہ تھوڑا ہوتا ہے، نہیں تو، اور اگر الگ الگ بنائیں وہی لوگ تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس بنا پر کیا ہے، رلانے ملانے میں ان کے لیے بہتری ہے، لیکن ان کا مقصود اصل کیا ہے، مال کی بہتری ہو، ان کی خیرخواہی ہو بچوں کی، نہ یہ کہ ان کے مال کو اڑانا اور ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے فارغ کر دینا، نہیں، تو اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، تو مطلب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے مفسد مسلح کو، لیکن پھر بھی تمہیں اجازت ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم ملاؤ جلاؤ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پہلے فرما دیا۔ آگے پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، یعنی یہی حکم رہتا جی کہ ان کے کھانے جو ہے اپنے کھانوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے، ان کے کھانے الگ تیار کرو اور اپنا کھانا الگ تیار کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے جی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے نرمی کی ہے کہ چلو رلا ملا کے کھانا پکاؤ بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا حکم کیوں دیا؟ حکیم، وہ چونکہ حکمت والا بھی ہے۔ تو بہرحال یتیموں کے بارے میں یہ اس حکم کا بیان تھا جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق مال کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور یتیموں کے مال کے کھانے سے کہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بلکہ یتیموں کی اصلاح کرنے کی، ان کی خیرخواہی کی اور ان کے ساتھ بھلائی کی جو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔